حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ایک خطبہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تیسری جنگ کی بھی خبر دی ہے جو پہلی دونوں جنگوں سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ دونوں مخالف گروہ ایسے اچانک طور پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے کہ ہر شخص دم بخود رہ جائے گا۔ آسمان سے موت اور تباہی کی بارش ہوگی اور خوفناک شعلے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ نئی تہذیب کا قصر عظیم زمین پر آ رہا ہوگا۔ دونوں متحارب گروہ یعنی روس اور اس کے ساتھی اور امریکہ اور اس کے دوست ہر دو تباہ ہو جائیں گے۔ ان کی طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ان کی تہذیب اور ثقافت برباد اور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بچ رہنے والے حیرت اور استعجاب سے دم بخود اور ششدر رہ جائیں گے۔ روس کے باشندے نسبتاً جلد اس تباہی سے نجات پائیں گے، اور بڑی وضاحت سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس ملک کی آبادی پھر جلد ہی بڑھ جائے گی اور وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کریں گے، اور ان میں کثرت سے اسلام پھیلے گا، اور وہ قوم جو زمین سے خدا کا نام اور آسمان سے اس کا وجود مٹانے کی شیخیاں بگھار رہی ہے، وہی قوم اپنی گمراہی کو جان لے گی اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختگی سے قائم ہو جائے گی۔ شاید آپ اسے ایک افسانہ سمجھیں، لیکن وہ جو اس تیسری عالمگیر تباہی سے بچ نکلیں گے اور زندہ رہیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، اور اس قادر و توانا کی باتیں ہمیشہ پوری ہی ہوتی ہیں، کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ خطبات ناصر جلد اول صفحہ 932۔ اسی ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سورۃ الکہف کی ایک آیت کی تفسیر کے ذیل میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ سب پیش گوئیاں اس دن پوری ہوں گی جس دن بڑے بڑے لوگ جنگوں کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، اور تو ساری زمین کو یعنی سب اہل زمین کو دیکھے گا کہ جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ایسی جنگ ہوگی کہ گویا ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا۔ اس واقعے کی طرف انجیل میں بھی اشارہ ہے۔ متی باب 24 آیت 7۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہر قوم قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھائی کرے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ٹوکیو میں اپنے خطاب میں فرمایا، اردو مفہوم: آج حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے الفاظ بالکل سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ایک تیسری عالمی جنگ کا اعلان باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا، مگر ایک عالمی جنگ وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں مرد، عورتیں اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور کلیجہ چیر دینے والے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، جماعت احمدیہ مسلمہ نے ہمیشہ ہر قسم کے ظلم و جبر اور استبداد کے خلاف آواز بلند کی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ ذیل میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر جو یوٹیوب پر موجود ہے، اسی موضوع پر ہے۔ کہا، وہ نظام عدل اجتماعی جس میں حریت ہو اور عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو کھڑے ہو کر سوال کر سکتا تھا کہ آپ کا کرتا ایک چادر سے کیسے بن گیا، اور جب حضرت عمر نے حق مہر سے متعلق قانون بنایا تو ایک بڑھیا نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خدا تو کہتا ہے کہ اگر تم پہاڑ کے برابر بھی سونا بیوی کو دے چکے ہو تو واپس مت لو، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر پر پابندی لگاؤ؟ تو حضرت عمر نے قانون واپس لے لیا اور فرمایا، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا۔ حضرت سعد بن وقاص جو فاتح ایران تھے، ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ گھر کے آگے ڈیوڑھی بنا لی اور دربان کھڑا کر دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رقعہ دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ جاتے ہی پہلے ڈیوڑھی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا رقعہ دینا، جس میں لکھا تھا کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا تھا، تم نے ان کو اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ اور اپنا یہ حال تھا کہ بیت المقدس کی کنجیاں لینے جا رہے ہیں، آج کل کے مکالمہ کے مطابق آفیشل وزٹ ہے، مگر ایک اونٹنی اور ایک غلام ہے، 700 میل کا سفر ہے اور باری باری سوار ہو کر طے کیا۔ اس نظام عدل اجتماعی کی دنیا آج منتظر ہے، اور نوع انسانی نے جتنے تجربے کر لیے، جتنی چھلانگیں لگا لیں، ملوکیت ختم کی تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، جمہوری نظام آیا، نام نہاد، مگر وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر پہلے سے بڑی لعنت بن گئی۔
پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب کارخانہ دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے کمیونزم کی طرف گئے، ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی، یعنی ایک غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے غلام سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہم نے عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں ہندوستان سے فوجیں چلیں گی تو کچھ عجب نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ہوگا۔ بہرحال اس کا فیصلہ ہے۔ اگر اب ہم جاگ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قریب ہے یا بعید، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا۔ اگر ہمارے ذریعے سے نہیں تو ان کے ذریعے جو ہمیں شکست دے کر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تو اس مشن کو جو تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے اور کسی اور کو لے آئیں گے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہ بات 13ویں صدی میں ہو چکی ہے، جب 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی اور ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مشرق وسطیٰ میں اور ترکان عثمانی کی حکومت ایشیا سے لے کر یورپ کے ایک بہت بڑے علاقے پر قائم ہو گئی تھی۔ اس صدی میں عجیب معجزے اور عجوبے ہوئے ہیں۔ عظیم سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر محیط تھی، اس کا نام و نشان ختم، گریٹ USSR کا نام و نشان ختم، اب بس ایک ملک کی حیثیت سے روس باقی ہے۔ باقی اگلی قسط میں بیان کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔